فضائل کا علم اس لیے اتارا ہے کہ ہر ایمان والا جب عمل کرے تو اس کو اپنے عمل کی قدر و قیمت بھی معلوم ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے اس پر کیا ملے گا۔ جیسے تاجر کوئی آئٹم بیچتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کتنے میں آئی ہے، کتنے میں جا رہی ہے، کتنا نفع ہے، کتنا اصلی قیمت ہے اس کی، تو وہ قیمت بھی جانتا ہے، نفع بھی جانتا ہے۔ اسی پر سادہ کاروبار چلتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے۔ كل الناس يغدو فبائع نفسه موبقها او معتقها، حدیث شریف میں کہ ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، اور صبح شام میں وہ سودا کرتا ہے۔ جیسے تاجر صبح شام ہوتی ہے، سودا کرتے ہیں، کماتے ہیں، بیچتے ہیں، کہ ہر آدمی تاجر ہے، اور وہ صبح شام اس کی ہوتی ہے، اور وہ سودا کرتا ہے۔ اس سودے میں بعض لوگ خسارے اور کھوٹ میں اترتے ہیں، اور بعض لوگ نفع کما کر جاتے ہیں۔ جیسے بازار میں ہوتا ہے، بعضوں کو کھوٹ آئی، بعضوں کو نفع ہو گیا۔ تو ایسے ہی پوری دنیا کی زندگی ان کے بازار ہے، یا کھوٹ کھانے والی بھی ہے، یا نفع اٹھانے والی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، کھوٹ کے دھندے کوئی نہ کرے۔ کوئی سمجھدار بھی کھوٹ کا دھندا نہیں کرے گا۔ کرے گا؟ اپنے پاؤں پر کلاڑی کون مارے گا؟ بلکہ نفع کا دھندا کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے اعمال کی قیمت سجائی ہے، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ تو تمہارے عمل پر تم کو کیا ملے گا، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ فضائل کا علم جانے گا آدمی تو وہ اپنے عمل میں ترقی کرے گا۔ فضائل کا علم نہیں ہوگا تو اس کو رسمی طور پر ادا کرے گا۔ چلو کوئی ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر پڑھ لیں، عصر کی نماز ہو عصر پڑھ لیں، جیسے ڈیوٹی والا بھی ڈیوٹی کر لیتا ہے۔ اور اس کو فضائل کا علم ہوگا تو وہ یقین اور امید کے ساتھ عمل کرے گا کہ مجھے اس پر یہ ملے گا، مجھے اس پر یہ ملے گا، مجھے اس پر یہ ملے گا۔ اللہ سے امیدوار رہے گا۔ اور گناہ کے جو کام ہیں اس کے بارے میں وہ خطرہ محسوس کرے گا، خوف محسوس کرے گا۔ تو گناہوں سے خوف محسوس کرنا اور نیکیوں پر رغبت کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے فضائل کا علم دیا ہے، اور یہ علم آسان ہے، سب سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، کتابوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپس کی صحبتوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس کو اللہ نے آسان کر دیا ہے، فضائل کو۔ اس لیے فضائل کا علم مقدم ہے کہ پہلے فضائل سیکھو۔ مثلا صبح کی نماز پڑھی ہے تو صبح کی نماز پر کیا ملے گا؟ ہاں، آپ نے صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پر کیا ملے گا؟ تو ہم کو یہ بتایا ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اب اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ اس کا ضامن ہے۔ یہ مثال ہے فضائل کی۔ صبح کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو کچھ کرے گا تو کوئی اللہ کی ضمانت میں اس نے ہاتھ ڈالا، اس کو کیوں مارا، اس کو کیوں ستایا، جب وہ تمہاری ضمانت میں ہماری حفاظت میں تھا۔ یہ فضائل کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بہت تفصیل سے بتایا۔ تفصیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اصل عمل کے بھی فضائل بتائے ہیں، اور اصل عمل تک پہنچنے کے جو راستے واسطے ہوتے ہیں اس کے بھی فضائل بتائے۔ مثلا نماز کے فضائل صرف نماز کے فضائل نہیں بتائے کہ بھئی تم ایک نماز 5 نماز پڑھو گے تو تمہیں 50 نماز کا ثواب ملے گا، یہ تو طے ہے کیونکہ وہ اصل 50 تھی، 50 تھی، پھر ہلکا کر دیا حکم، لیکن نتیجہ ہلکا نہیں کیا ہے، نتیجہ وہی رکھا ہے کہ تم 5 پڑھو گے تو تمہیں 50 نماز کا ثواب ملے گا، کیونکہ 50 فرض کی تھی، تو تمہاری کمزوری سے وہ ہلکا کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عمل میں نے ہلکا کیا لیکن بدلہ ہلکا نہیں کروں گا، بدلہ جو دینا طے کیا ہے وہ کروں گا۔ یہ اللہ کے کرم کی علامت ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ بیپاری ہوتا تو جتنا مال واپس ہویا اتنا پیسہ واپس ہو جائے، لیکن اللہ بیپاری نہیں ہے، کرم کاری ہے اللہ۔ جی ہاں، اس لیے معاملہ کرم کاری سے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کے لیے فضائل دیے، اہمیتیں بتائیے، یعنی ایک عمل کا وزن، تو آپ فضائل پڑھو گے تو آپ کو اہمیت ملے گی، فضیلت ملے گی۔ اہمیت یعنی اس کا وزن۔ فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، یہ اہمیت ہے اس کی کہ فجر کی 2 رکعت نماز سنت یہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، اس کی اہمیت بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی 2 سنتیں سفر میں بھی وہ ادا ہوتی تھی، حضر میں بھی ادا ہوتی تھی۔ ہاں، کیوں؟ وہ بہت اہم ہے، سب سے زیادہ تاکید سنت موقعہ ہے نا، تو سب سے زیادہ تاکید فجر کی 2 سنتوں کی ہے، موقعہ ہے، اور سب زیادہ تاکید اسی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اول وقت میں پڑھتے تھے صبح صادق کے ساتھ، علماء کہتے ہیں اس کو صبح صادق کے ساتھ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں، اور اس کی یہ اہمیت ہے کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر۔ ہاں، ہلکی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی نہیں پڑھتے تھے۔ فجر کے 2 سنتوں کو عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ بہت ہلکا پڑھتے تھے آپ اس کو، لیکن قرات پوری کرتے تھے، نماز ہلکی ہوتی تھی۔ یہ سنت طریقے بتائے ہیں، سنتوں کو ادا کرنے کے سنت طریقے، کہ فجر کی 2 رکعت سنت کیسی پڑھو گے کہ ہلکی پڑھیں، ہلکی پڑھیں گے، جیسے قل یا الکافرون پڑھے کوئی، قل هو اللہ پڑھے، ایسا۔ تو اس کا ہلکا پڑھنا بھی، ہلکی پڑھنا بھی سنت ہے، اول وقت میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور یہ اس کی اہمیت ہے، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد فرض کا درجہ ہے، تو سنتوں کی فضیلت ہے، فرضوں کی فضیلت ہے۔ اس کو دھیان رکھنے سے اپنی عبادت کا یقین پیدا ہوگا کہ جس نے فجر پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اگر مر جائے گا تو اللہ حفاظت کریں گے دوزخ سے، فجر پڑھ کے مرا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، اور زندہ رہا تو اللہ کی حفاظت میں رہے گا، یہ تو اللہ کی حفاظت میں۔ حضرت ابن یوسف ایک بہت ظالم تھا، عراق کا حاکم، جب اس کے سامنے کوئی مجرم گنہگار لایا جاتا تھا تو پوچھتا تم فجر کی نماز پڑھی؟ ہاں، کہ بھائی تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تجھے کچھ نہیں کہیں گے، کیوں کہ تو خدا کی حفاظت میں ہے، یہ کہتا تھا۔ تو فجر کی نماز پڑھنے والا یہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، مصیبتوں سے بھی حفاظت ہوتی تھی، عذابوں سے بھی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ فضیلت کی مثالیں ہیں کہ فضائل کے ذریعے سے اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جاتی ہے، فجر کی سنتیں، فجر کے فرائض، پھر اس کے پڑھنے کی کیفیتیں،
کہ فجر کی سنت آپ ہلکی پڑھتے تھے، اول وقت میں پڑھتے تھے، اور فجر کی سنت پڑھ کے دعا بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد کی ایک دعا بھی ہے، کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کسی کو بھی یاد نہیں؟ اب بس نہیں یاد ہے؟ فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، نہیں میرا دماغ بھی کمزور ہے، روز پڑھتا ہوں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اعوذ بک من النار، یہ آ گئی، یہ فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا ہے، سمجھے نہیں؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اعوذ بک من النار، یہ فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اعوذ بک من النار۔ تو فجر کی سنتوں کو ہلکا پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھنا، یوں دین بنتا ہے، عمل بنتا ہے۔ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج ڈھلتا ہے، مشرق سے مغرب کے زوال ہو گیا، جب زوال ہوتا ہے تو فرمایا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب تک نمازیں ظہر کی ادا نہیں ہو جاتی وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ زوال کے بعد رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب تک ظہر کی نماز ادا نہیں ہوتی وہ کھلے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ظہر ہے، ظہر کی سنتیں ہیں، 12 رکعت سنت موقتہ ہے پانچوں نمازوں میں، یاد ہے؟ سنت موقتہ کتنی رکعتیں ہیں؟ کہ 12 رکعت، 5 نمازوں میں مل کے، یہ موقتہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ 2 صبح کی اور 6 ظہر کی، کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی، اور 2 مغرب کی 10، اور 2 عشاء بھی 10 ہے۔ یہ سنت موقتہ کہلاتی ہے، اس کی تاکید ہے، موقتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو 5 وقت کی نماز میں 12 رکعت سنت موقتہ ہے، اس لیے اس کی تاکید ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ اس رحمت کے